السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ایمان کی بہترین حالت پہ قائم رکھیں۔ سامعین محترم، کچھ عرصہ پہلے مجھ سے ایک شخص نے واٹس ایپ پہ بات کی اور کہنے لگے کہ میں نے اپنی وائف کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کریں۔ کہنے لگے افسر مسئلہ یہ ہے کہ میری وائف جو ہیں وہ خوش شکل ہیں، قبول صورت ہیں، کوئی بد صورت عورتوں میں سے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے ان کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، اور ان سے جو کم خوبصورت اور کم خوش شکل عورتیں ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں تو میں متوجہ ہوتا ہوں، بازار میں، گلی میں یا کسی رشتہ داروں میں ایسے ہوتا ہے تو میری توجہ ان کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، حالانکہ ان سے وہ کم از کم میری وائف جن سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے تو ان میں تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کافی تفصیل پوچھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جادو کی علامتوں میں بھی ہوتا ہے، تو میرا ایک خیال یہ بھی گیا کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی کے پاس آنا اور خوبصورت ہونے کے باوجود اس کو خوبصورت نہ دکھنا، یا غصہ آنا، جلدی ہائپر ہو جانا، چڑچڑاپن محسوس کرنا۔ پھر میں نے یہ بھی پوچھا کہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں وہ گھر کے کام نہیں کرتی ہیں، اس طرح تو آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے۔ تو کچھ ایک دو چیزیں انہوں نے ذکر کی تھی اس میں سے، اور اس کے علاوہ جو ایک مین چیز میں سمجھا تھا، جو مطلب پوائنٹ یہاں پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ تو ان کا جو مسئلہ تھا وہ تو تھا ہی، لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی ان کو میں نے سب سے پہلے بتائی کہ بھائی دیکھیں جو باہر کی عورتیں ہیں ان میں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت پہ عمل کریں، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو جب وہ باہر نکلتے ہیں تو اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں، تو آپ کوشش کریں کہ نہ دیکھیں ان کی طرف۔ تو یہ ایک پہلا ذریعہ ہے اس کام کو روکنے کا۔ دوسری بات، عورت کیوں دوسری جو ہے وہ خوبصورت لگتی ہے اپنی بیوی کی نسبت، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی اپنی بیوی اگر قبول صورت بھی ہے تو اس سے کم صورت والی شکل والی عورت ہے تو وہ کیوں خوبصورت دیکھتی ہے؟ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، المرأۃ عورہ، آپ نے فرمایا عورت جو ہے یہ پردے میں رہنے والی چیز ہے، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، آپ نے فرمایا جب یہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اتنی خوبصورت ہوتی نہیں جتنی یہ مردوں کو شیطان خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، یعنی اس کو مائل کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا عورتوں کو کہ مائلات ممیلات عاریات کاسیات، ایسی نہ بنو کہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، کاریات، آسیات، کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن کپڑے پہننے کے باوجود ایسے جیسے برہنہ ہیں، یا بریک لباس، تنگ لباس پہننا، دوسروں کی آنکھوں کا مرکز بننا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کر دیا۔ تو حدیث کیا ہے کہ استشرفہ الشیطان، شیطان اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یعنی اپنی بیوی کے ہونے کے باوجود دوسری بیوی یعنی دوسری عورت جو ہے وہ خوبصورت کیوں لگتی ہے کہ شیطان اس کو مزین کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک پہلو شیطان کا ہے، تو وہ ورگلاتا ہے، اپنی طرف مائل کرتا ہے کہ تم اس کو دیکھو یہ خوبصورت ہے، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اس میں ملٹیپل مطلب چیزیں آ جاتی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، ان کا کیونکہ مسئلہ اور بھی تھوڑا تھا، بیوی کے اندر بھی کچھ ایک دو مسئلے تھے تو وہ متوجہ ہوتی تھی، اس لیے وہ مرد جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ جو میرے بتانے کا مقصد ہے، جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوسری عورتیں اپنی بیوی سے خوبصورت کیوں دکھتی ہیں، تو اس میں عورتوں کی بھی غلطی ہے اور مردوں کی بھی، ٹھیک ہے؟ تو شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ فوری طور پہ اگر کسی کی طرف نگاہ پڑتی ہے تو اس کو کوشش کریں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں مرد فوراً۔ اور دوسری بات، اگر کسی بیوی کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے کہ اس خامی کو ختم کر دے۔ واللہ اعلم بالصواب۔